جنرل شاہد عزیز صاحب کی کتاب یہ خاموشی کہاں تک، آواز غزالہ نیازی، پیشکش نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ۔ اس کتاب کو اسپانسر کیا ہے طیب طاہر نے۔ اگر آپ بھی کوئی کتاب اسپانسر کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کریں۔ شکریہ۔ قسط نمبر 10۔ افغانستان کے بعد کشمیر پر بھی یو ٹرن لے لیا گیا۔ مشرف کشمیر سے زیادہ بھارت کے ساتھ کاروباری مراسم بڑھانے پر زور دیتے، عوامی رد عمل کے خوف سے کھل کر موقف کا اظہار نہیں کیا، امریکہ کے خلاف باتیں سننا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کو پاکستان تک پھیلانا امریکی سازش کا حصہ تھا۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ شاہد عزیز کی کتاب سے اقتباسات۔ افغانستان پر حملے کا منصوبہ صرف روایتی فوجی منطق پر نہیں بنا تھا، اس کے کچھ اور بھی مقاصد تھے جو اس وقت نظر نہیں آتے تھے۔ طالبان کی فوج کا سارا رجحان شمال کی جانب تھا، ان کی سپاہ کا جھکاؤ بھی ادھر ہی تھا، کیونکہ وہ شمالی اتحاد ناردرن الائنس سے لڑ رہے تھے، جبکہ ان کی ساری سپلائی لائن پاکستان کی طرف سے جاتی تھی۔ امریکہ کی بھی ساری سپلائی لائن پاکستان سے جاتی تھی، یہی ان کے اڈے بھی تھے۔ موضوع منصوبہ یہ ہوتا کہ شمال میں شمالی اتحاد سے مل کر طالبان کو اس غلط فہمی میں رکھتے کہ حملہ یہیں سے ہوگا، پھر حملہ پاکستان کی جانب سے کرتے۔ اس کے فوائد بہت تھے۔ یہاں سے کارروائیوں کے لیے زمینی راستے بھی آسان تھے بنسبت شمالی راستوں کے۔ اگر پشاور کی جانب سے ایک اور چھوٹا حملہ کابل کی طرف بھی ہوتا جو شمالی اتحاد کے حملے سے منسلک کیا جاتا تو طالبان کی ساری فوج انہی میں الجھ جاتی، پھر چمن کی طرف سے بڑا حملہ کرتے جہاں نسبتاً میدانی زمین اور سپاہ سے خالی علاقے ملتے۔ پنجاب میں اتنی رکاوٹ بھی نہ تھی، حملہ شروع ہوتے ہی طالبان کی سپلائی لائنیں کٹ جاتی اور وہ حملے کے اس ہتھوڑے اور شمالی اتحاد کے سندان اینول کے درمیان پس جاتے، کوئی نکلنے نہ پاتا اور نہ ہی ہماری طرف سے کوئی قبائلی امداد شروع ہو سکتی۔ اس وقت قبائلی علاقوں میں اتنی ہلچل بھی نہیں تھی۔ کچھ عرصے کے لیے امریکہ کی سپلائی کے راستوں کو محفوظ بنانا کوئی اتنا پیچیدہ مسئلہ نہیں تھا۔ یہ کہہ دینا کہ پاکستان کی فوج رکاوٹ ڈالتی یا یہ کہ ان پر اتنا بھروسہ نہیں تھا غلط ہے۔ جنرل مشرف ہر طرح سے امداد دینے پر راضی تھے اور فوج ان کے حکم پر کاربند۔ کیا کہیں کبھی کوئی رکاوٹ ملی؟ انہوں نے اوپر سے حملہ شروع کیا اور پھر ہمیں بھی اس سے آگاہ نہ کیا کہ جب حملے کا ہتھوڑا نیچے پہنچا تو کوئی سندان موجود نہ تھا اور سب کو دھکیل کر پاکستان میں پہنچا دیا۔ اتنی بڑی غلطی فوجی نہیں کرتا جو ایک عام انسان کو بھی نظر آ جائے۔ ایک آدمی تو منصوبہ نہیں بناتا، کتنے ہی لوگ اس میں شامل ہوں گے؟ کیا کسی کو یہ عام سی غلطی نظر نہیں آئی؟ اگر یہ غلطی تھی پھر اس پر دوسری بھی ایک غلطی تھی کہ ہمیں تمام باتوں سے لا علم رکھا گیا، جبکہ ان دونوں غلطیوں کا انجام ایک ہی ہوا کہ سارے مجاہدین کو پاکستان میں محفوظ ٹھکانے ملے۔ یہ صرف ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا کہ پاکستان کو اس جنگ میں لپیٹ لیا جائے اور جنگ اس ڈھنگ سے کی جائے کہ پورے علاقے میں پھیل جائے اور لمبے عرصے تک جاری رہے، پھر آہستہ آہستہ پاکستان کو دباؤ میں لایا جائے۔ جنرل مشرف سے میں نے کہا کہ امریکی فوج نے ہمیں جان بوجھ کر اپنی کارروائیوں سے غافل رکھا اور ہمارے لیے اتنی پیچیدگیاں پیدا کر دیں، ہم ان پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا کہ وہ ہمارے دوست کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ انہوں نے ہمارے واحد دشمن ہندوستان کو ہماری پیٹھ کے پیچھے لا بٹھایا ہے۔ نظر آتا ہے کہ ان کے عزائم ہمارے لیے خطرہ ہیں۔ وہ امریکنوں کے خلاف ایسی باتیں سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ کہنے لگے کہ مفروضوں پر تو ہم ملک کی پالیسیاں نہیں بنا سکتے، نہ ہی سازشی کیا سرائیوں یعنی کانسپریسی تھیوریز پر یقین کر کے ہم امریکہ کو اپنا دشمن سمجھ سکتے ہیں۔ جو سامنے نظر آ رہا ہے
اسی کے مطابق ملک چلانا ہوگا۔ شاید ان کے دل میں بھی ایسے ہی خدشات ہوں، مگر اس نازک وقت پر کہہ نہ سکتے ہوں اور نہ ہی کسی کو کہنے کی اجازت دے سکتے ہوں۔ 26 جنوری 2002 کو ہماری ایک پلٹن کے تقریباً 50 لوگ، ان کے ساتھ ایک SSG کی ٹیم، بما 4 امریکنوں کے مگرمچھوں کی تلاش میں ایک گھر پر پہنچے۔ خبر ملی تھی کہ یہاں غیر ملکی مجاہدین موجود ہیں۔ کئی بار ایسی خبریں ملتی مگر کچھ نکلتا نہیں۔ جب گھر پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک شخص نکلا۔ اس سے پوچھا کہ گھر میں کون کون ہے تو اس نے کہا عورتیں اور بچے۔ کہا ہم تلاشی لینا چاہتے ہیں۔ جواب دیا ٹھہریں، عورتوں کو پردہ کرنے کا کہہ دوں۔ یہ کہہ کر وہ اندر چلا گیا۔ کافی دیر تک واپس نہ آیا، پھر دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد باہر نکلا اور کہا کہ اندر چلے جائیں۔ کچھ لوگ اندر داخل ہوئے۔ جب آنگن میں پہنچے تو وہاں موجود لوگوں نے فائر کھول دیا۔ کچھ تو وہیں گر گئے اور کچھ جو دروازے کے قریب تھے باہر بھاگ آئے۔ اس تمام کارروائی کی ایک افسر نے کیمرے سے ویڈیو بھی بنا لی، جو بعد میں سب نے دیکھی۔ پھر سپاہیوں نے گھر کا گھیرا ڈال دیا۔ رات 10 بجے تک دونوں جانب سے فائر ہوتا رہا، پھر خاموشی ہو گئی۔ فائر بند ہونے کے کچھ دیر بعد یہ غیر ملکی جنگجو گھر سے نکلے اور سپاہیوں کا گھیرا توڑتے ہوئے کامیابی سے فرار ہو گئے۔ ایک سپاہی کی رائفل بھی ہاتھ سے چھین کر لے گئے، کوئی ہاتھ نہ آیا۔ یہ پہلا واقعہ تھا کہ فوج اور مجاہدین میں براہ راست فائر کا تبادلہ ہوا۔ اس واقعے کی باقاعدہ انکوائری ہوئی اور کئی افسران کو سزا ملی۔ اس کے بعد فوج اور زیادہ محتاط ہو گئی اور فائر کرنے میں پہل کا رجحان آنے لگا۔ گاہے بگاہے کہیں نہ کہیں فائر کا تبادلہ ہوتا رہا۔ SSG کا پہلا آپریشن بھی اسی نوعیت کا رہا۔ کچھ غیر ملکی مجاہدین کو گھیرے میں لے لیا گیا، پھر انہیں میگا فون کے ذریعے بہت سمجھایا کہ ہتھیار ڈال دیں، انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، مگر وہ صرف گولیوں سے جواب دیتے۔ آخر دم تک مجاہدین لڑتے رہے اور سب نے جان دے دی، ایک نے بھی ہتھیار نہ پھینکا۔ آخری زخمی لمبی گھاس میں چھپ گیا، SSG کے گھیرے میں پھنسا، گاہے بگاہے رات تک فائر کرتا رہا۔ صبح اس کی لاش ملی۔ 13 دسمبر 2001 کو ہندوستان کی پارلیمنٹ بلڈنگ پر ایک مسلح گروہ نے حملہ کیا اور ہم کو اس حملے کا مورد الزام ٹھہرایا گیا۔ پھر ہندوستان نے اپنی فوجیں ہمارے بارڈروں پر لگانی شروع کر دی۔ ہمیں بھی دفاعی اقدام لینے پڑے۔ جنگ کا ڈنکا بجایا گیا۔ قوم کو بتایا گیا کہ سب میرے جھنڈے تلے اکٹھے ہو جاؤ، پاکستان کو خطرہ ہے، کسی وقت بھی جنگ ہو سکتی ہے۔ عجب اتفاق ہے کہ اس سے ایک ہی دن پہلے ملک کے چیف ایگزیکٹو نے ایک کانفرنس میں بتایا تھا کہ امریکہ کا کہنا ہے کہ ISI میں نچلے طبقوں میں اب بھی مجاہدین کی طرفداری کے اثرات موجود ہیں۔ دوسرے دن مجاہدین کی کارروائی ہو گئی۔ حکم دیا کہ جن لوگوں میں یہ رجحان نظر آئے انہیں فوراً تبدیل کر دیا جائے۔ جنرل مشرف نے کہا ہم کسی بھی صورت اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ یہ بات وہ اس سے پہلے بھی کہہ چکے تھے۔ کشمیری مجاہدین بھی دہشت گرد قرار پا چکے تھے، جہاد بند کرا دیا گیا تھا اور فوج کو بھی یہی حکم تھا کہ کوئی بارڈر کے پار نہ جانے پائے۔ یہ سب پہلے ہی ہو چکا تھا، لیکن کھل کر عوام کے سامنے اس بات کا اظہار نہیں کیا گیا تھا تاکہ لوگ مشتعل نہ ہوں۔ اب تک کشمیر کی جہادی تنظیمیں برقرار تھیں، مگر ان کو آہستہ آہستہ لپیٹا جا رہا تھا۔ افغانستان پر یو ٹرن کے بعد اتنی جلدی کشمیر کے جہاد سے ہاتھ اٹھانے پر حکمران کو عوام سے خوف آتا تھا، مگر کام جاری تھا۔ دہلی میں دھماکے کے بعد ہم دنیا کی نظروں میں مجرم بنے کہ اب تک دہشت گرد تنظیموں کی امداد کرتے ہیں۔ یہ بے بنیاد الزام جرم تھا۔ اس وقت تک پاکستان کشمیریوں کے جہاد کے لیے امداد بند کر چکا تھا اور امریکہ کو یقین دلا چکا تھا کہ آئندہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے کشمیری مجاہدین کا کوئی ایک منظم گروہ تو تھا نہیں، کچھ نہ کچھ سر پھرے جان ہتھیلی پر لیے پھرتے تھے، اللہ کی راہ میں نکلے تھے، کسی کی کیوں سنتے۔
لیکن حکومت ہرگز اس میں ملوث نہیں تھی۔ پھر یہ دھماکے کرنا صرف مجاہدین ہی کا کام تو نہیں۔ 16 دسمبر کو چاند رات تھی۔ جنرل مشرف کے گھر ایک میٹنگ بلوائی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ امریکی سفیر نے ایک ڈیمارش پیش کیا ہے جس میں مطالبہ کیا ہے کہ لشکر طیبہ اور جیش محمد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے، حزب المجاہدین کو بھی روکا جائے، ان تمام دہشت گرد تنظیموں کو غیر قانونی قرار دیا جائے۔ انہوں نے یہ پڑھ کر سنایا، لکھا تھا کہ لشکر طیبہ اور جیش محمد امریکہ کے مفاد کو خطرہ ہیں اور یہ تنظیمیں جلد UNO کی دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل ہو جائیں گی۔ پاکستان کے مفاد میں ہے کہ اس سے پہلے ان کے خلاف کارروائی کر لے۔ اب تک امریکہ نے پاکستان سے یہ مطالبات سرعام نہیں کیے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے دشواریاں نہ پیدا کریں۔ ڈیمارش میں مطالبہ کیا گیا کہ آزاد کشمیر میں تمام دہشت گرد تربیتی کیمپ فوری بند کرا دیے جائیں، ان کے اثاثے منجمد کیے جائیں اور اہم شخصیات کو قید کر دیا جائے۔ ڈیمارش پڑھ کر سنانے کے بعد جنرل مشرف نے کہا کہ ہم کسی صورت اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے، مگر کشمیر کی جنگ آزادی دہشت گردی نہیں ہے۔ ہم آہستہ آہستہ ان تنظیموں کو بند کریں گے۔ کہنے لگے، پہلے ہندوستان کو یہ قبول کرنا ہوگا کہ کشمیر ہی ہمارا اصل مسئلہ ہے اور ہم سے معنی خیز مذاکرات شروع کرنے ہوں گے۔ خارجہ سیکرٹری صاحب نے فرمایا کہ امریکہ دہشت گرد اور فریڈم فائٹرز میں فرق نہیں کرتا۔ اس سلسلے کی ہر میٹنگ میں دفتر خارجہ کا موقف واضح ہوتا۔ وہ امریکہ اور بھارت سے تعلقات بڑھانا چاہتے اور جہادی رجحان کی مخالفت کرتے۔ کشمیر کی جنگ آزادی کے سخت خلاف تھے اور کشمیر کے مسئلے کو پیچھے رکھتے ہوئے بھارت سے کاروباری مراسم بڑھانے پر زور دیتے۔ جنرل مشرف کا بھی یہی نقطہ نظر ہوتا مگر کھل کر نہ کہتے۔ اختتام قسط نمبر 10۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں۔ مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔